سورۃ الفاتحہ۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو ثواب ایصال فرما دیجئے۔ سیدہ جمال اختر بنت بخشش حسین، علی محمد رضوی ابن یاور حسین، یاور حسین ابن ارتضیٰ حسین، بخشش حسین ابن ناظم حسین، ام لیلہ بنت ممتاز حسین، سکینہ بی بی بنت التفات حسین، سیدہ جمال اختر بنت سید بخشش حسین، سید علی محمد رضوی ابن سچے عباسی، سید یاور حسین رضوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المحمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، علماء حق، اساتذہ کرام، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق یگانہ کے لیے کہ جس نے کائنات کے گلشن کے پھول کے ہر ورق اور کائنات کے ذرے کے گوشے گوشے میں اپنی صفت جلیل اور ہونے کی دلیل کو اس طرح سے سمو دیا کہ عقل و بصیرت حیراں ہیں اور دل پر ایمان ہیں۔ جو اپنی بیان کردہ صفتوں سے کہیں زیادہ افضل اور مومنوں کی ہم سے کہیں زیادہ عظیم ہے، جس سے لاتعداد قوتیں پھوٹتی ہیں، جس سے حیات انسانی جلا پاتی ہے، جس سے انسانی تمناؤں پر شباب آتا ہے، اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے کہ جو سر خدا کے امین اور دین کی پناہ گاہ ہے۔ علم الہی کے خزانے اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے سہارے اللہ نے اپنی دین کی پشت کو سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی کو دور کر دیا۔ کسی بھی امتی کو آل رسول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن کے احسانات ان کے اوپر جاری اور ساری رہے ہوں وہ ان کی برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہر آگے جانے والے کو پلٹ کر انہی کی طرف آنا ہے اور ہر پیچھے رہ جانے والے کو
آگے بڑھ کر ان سے جا ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے لیے پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے پیغمبر کی میراث ہے۔ حلال و حرام ان سے ہے، عبادتوں کا ڈھنگ ان سے ہے، دعا کا آہنگ ان سے ہے۔ مسجدوں میں گونجتی ہوئی یہ تکبیریں اور محرابوں سے اٹھتی ہوئی لا الہ کی صدائیں انہی کی محنتوں اور قربانیوں کے صدقے میں باقی ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ وہ آل رسول کے جو علم کے لیے زندگی اور جہل کے لیے موت ہے، جن کا علم ان کے علم کا، جن کا ظاہر ان کے باطن کا، اور جن کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ نہ یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، نہ حق میں اختلاف کرتے ہیں، انہی کے سہارے حق کو اس کا مقام ملتا ہے، باطل کی جڑیں کٹ جایا کرتی ہیں اور اس کی زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو 6-7 مجلسوں کا سلسلہ انشاءاللہ ہے، اس میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے اہل بیت، عدل اور انسانی حقوق۔ اس لیے کیونکہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں عدل ہوگا، اور جہاں عدالت ہوگی وہاں انسانی حقوق کا قیام ہوگا۔ اور انشاءاللہ پوری گارنٹی کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہے اس کم ایام میں، حالانکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ 2-3 اشرے درکار ہیں اس کے لیے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پروردگار عالم نے اگر محمد و آل محمد کے صدقے میں توفیق عنایت فرمائی تو انشاءاللہ 6-7 مجلسوں میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، کوئی بھی خوبی ہو اور کوئی بھی صفت ہو، جب تک در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتی اپنے بام عروج اور بام کمال پر نہیں پہنچتی۔ لیکن جب صفت، جب کوالٹی، جب کریکٹرسٹک در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتی ہے تو بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ خطابت جب تک ان کے در سے دور رہتی ہے خطابت کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب خطابت ان کے در سے وابستہ ہوتی ہے تو خطابت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر خطیب خاموش بھی رہتا ہے تو مستقل کلام کیا کرتا ہے۔ شاعری جب تک ان کے در سے دور رہتی ہے اس میں آبرد ہی آبرد پائی جاتی ہے، آمد نہیں پائی جاتی۔ لیکن جب شاعری، کراچی کا ماشاءاللہ مجمع یہاں پر ہے، میں نے سنا ہے اور مجھے پوری امید ہے ماشاءاللہ مجمع بالیدہ ہے، ذوق بالیدہ ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ یہ جو آل رسول کی فضیلتوں کا نور ہے انشاءاللہ قلوب اس کو ضرور جذب کریں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ موضوع میرا جو ہے وہ اہل بیت، عدل اور انسانی حقوق ہے، تو انشاءاللہ آج کی مجلس تمہیدی مجلس ہے، اور انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، اہل بیت کا مفہوم کیا ہے۔ تو عزیزان ملت، جب تک صفت اور کوالٹی ان کے در سے وابستہ نہیں، بام عروج اور بام کمال پر نہیں پہنچتی، لیکن جب صفت اور کوالٹی ان کے در سے وابستہ ہو جاتی تو بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتی۔ اس لیے کیونکہ یہ در وہ در ہے جو در حیات ہے، یہ در وہ در ہے جو در علم ہے، یہ در وہ در ہے جو در حکمت ہے، یہ در وہ در ہے جو در دانائی ہے، یہ در وہ در ہے جو در رزق ہے، یہ در وہ در ہے جہاں سے منصب ملتا ہے، یہ در وہ در ہے جہاں سے اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے، یہ در وہ در ہے جہاں پر منصب دار کوئی منصب رکھ کے قابل عزت نہیں بنتا، یہاں پر وہی سب سے بڑا عزت دار ہے جو معرفت اور آگاہی کے ساتھ جتنا زیادہ جھک جائے۔ اس لیے کیونکہ یہاں پر جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں آتے بلکہ اس در کے گداگر بن کر آتے ہیں۔ یہاں پر رضوان جنت بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کر نہیں آتا بلکہ زہرا کے بچوں کا قیاد بن کر آتا ہے۔ یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دبدبے خوف سے ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔
یہ در وہ در ہے جس کا غلام سلمان ہے، جو باب اللہ کہلاتا ہے، جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کی کنیز فضہ ہے، جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے۔ یہ در وہ در ہے، اگر اس در کو تم جلا بھی دو گے تو امت اس جلے ہوئے دروازے کی راکھ کو پھانک کر شفا یاب محسوس کرے گی۔ تو خطابت جب تک ان کے در سے وابستہ نہیں ہوتی، خطابت کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ شاعری جب تک ان کے در سے دور رہتی ہے، اس میں آبرد ہی آبرد پائی جاتی ہے، آمد نہیں پائی جاتی۔ اب نوجوان کیونکہ یہاں پہ تشریف فرمائے تو آبرد اور آمد کا فرق سمجھ لیں۔ آبرد کہتے ہیں اس جذبے کو جس کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑیں، اور آمد کہتے ہیں اس جذبے کو جس کو خود الفاظ ڈھونڈتے پھرے، ہمیں قبول کر لو تو عزت مل جائے۔ شاعر محبوب کی مدح تو کرتا ہے، محبوب کی تعریف تو کرتا ہے، لیکن جب محبوب کی صفت کا بام چھوٹا ہو اور شاعر کا ذوق پرواز بہت اعلیٰ ہو تو شاعر اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے۔ اب جو شاعر پلٹ کے دیکھتا ہے کہ محبوب کی صفت کا بام نیچے رہ گیا اور شاعر کا ذوق پرواز آگے بڑھ گیا، تو اڑنے والا ذوق شاعری پلٹتا ہے محبوب کی صفت کا ساتھ دینے کے لیے، اس میں آبرد آ جاتی ہے، آمد ختم ہو جاتی ہے، غلو شروع ہو جاتا ہے۔ غلو کیا ہے؟ محبوب کی زلفیں چھوٹی چھوٹی، شاعر کا ذوق گھنگور گھٹاؤں سے بھی زیادہ، تو وہ کوتاہی زلف کو اپنا ذوق طولانی عطا کرتا ہے، اور شاعر کہتا ہے طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہے۔ وہ زلف جو ان کی رخ انور پہ پڑی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، شاعر کو کہاں بھائیں تو ڈھونڈ کے تشبیہ چشم آہو کی، ہرن کی آنکھوں کی، چشم آہو کی دے دی۔ تو یہ ذوق کے خزانوں کی تباہی شاعر کے کمال کو مختصر بنا دیتی ہے۔ شاعر کا کمال جب پھل پھولتا ہے، جب محبوب کی صفت کا آنگن وسیع ہو اور ذوق شاعری رقص کے لیے جگہ پاتی ہے۔ وہ اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، عرش فضائل نظر نہیں آتا، وقت کا فطرس انگڑائی لے کے اور اڑتا ہے۔ شاعر 2 جذبوں کے تحت آگے بڑھتا ہے، یا تو غم یا مسرت، یا تو غم یا خوشی۔ اب اگر شاعر کو ایک ایسا در مل جائے جہاں نہ غموں کی حد ہو نہ مسرتوں کی حد، تو جب غموں میں آگے بڑھے تو انیس بن گئے، جب مسرتوں میں آگے بڑھے تو جوش بن گئے۔ یہ انیس سازی، یہ جوش سازی اسی در پہ ہوتی ہے۔ اگر جوش کو یہ در نہ ملتا، اگر انیس کو یہ در نہ ملتا تو انیس انیس نہ ہوتے، جوش جوش نہ ہوتا۔ اقبال جب تک ادھر ادھر رہے، اقبال کی روح کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوا۔ جب تک اس در سے وابستہ اقبال نہیں ہوئے، تب تک علامہ اقبال کی روح کے اندر بیداری پیدا نہیں ہوئی، انقلاب برپا نہیں ہوا اقبال کی روح کے اندر۔ لیکن جب اقبال کو اقبال سے یہ در مل گیا، اچھا کیسے ملا اس کا پس منظر بھی سن لیں۔ علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی علامہ عبدالعلی ہراوی سے، ایران سے آ کر پاکستان کے ہندوستان والے پنجاب کے اندر انہوں نے قیام کیا۔ یہ وہ عالم ربانی تھے، آیت اللہ ہراوی، یہ وہ عالم ربانی تھے جنہوں نے 150 برس پہلے معراج رسول کو سائنس سے ثابت کیا تھا۔ آج کے آئنسٹائن کے آپ دور میں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے دور میں، جہاں ٹائم اور اسپیس کا تصور ہے، اس دور میں آپ معراج رسول کو سائنس سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جب مادہ نور کی رفتار سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے
تو زمان و مکان کے شرائط کو درہم برہم کر دیتا ہے، کنڈی ہلتی رہتی ہے، بستر گرم رہتا ہے۔ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے دور میں، آئنسٹائن کے دور میں، آپ رسول اللہ کی معراج کو سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے پہلے جس عالم ربانی نے رسول اللہ کی معراج کو سائنس سے ثابت کیا تھا اسے آیت اللہ ہروی کہتے ہیں۔ آپ کے شاگرد خاص تھے سید محمد سبطین سرسیوی اللہ مقامہ، علماء کرام تشریف فرمائے، کشف الاسرار ان کی بہت بڑی کتاب، پہاڑ سے اونچا نام ہے۔ یہ فارسی میں تقریر کرتے تھے اور علامہ سبطین سرسیوی اس کا اردو میں ترجمہ کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی ایران سے آئے ہوئے آیت اللہ ہروی سے۔ یہ گفتگو ایک کتاب کے اندر شائع ہوئی ہے، کشمیر سے وہ کتاب اورینٹل پبلیکیشن ہاؤس سے وہ شائع ہوئی۔ اس میں اقبال نے اپنی کہانی اپنی زبانی بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ہروی سے جب میری گفتگو ہوئی تو علامہ ہروی نے دلیلوں کی دیواروں کو میرے ارد گرد کھڑا کر دیا، اس انداز سے کہ وہ ناقابل عبور تھیں۔ دلائل کی دیواروں کو علامہ ہروی نے علامہ اقبال کے لیے بلند کیا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آیت اللہ ہروی دلائل کی دیواروں کے درمیان مجھ کو لے کر چلے، اور اس انداز سے انہوں نے آرگومنٹس کی دیواروں کو بلند کیا تھا کہ نہ اقبال رائٹ جا سکتے ہیں، نہ لیفٹ جا سکتے ہیں، نہ یو ٹرن لے کے پیچھے آ سکتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے جانا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دلائل کی دیواروں کے درمیان علامہ ہروی مجھ کو لے کے چلے، اور جس در پہ لا کے علامہ ہروی نے مجھے چھوڑا وہ در اہل بیت تھا۔ تو جب تک در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اقبال کی روح کے اندر انقلاب برپا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کی شاعری اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو علامہ اقبال کی شاعری کا انداز یہ تھا کہ جنگ و جدل، میدان کارزار، چمکتی ہوئی تلواریں، برستا ہوا لہو، سجے ہوئے سر، گرد و غبار، آہو بکا۔ اس کے علاوہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم کچھ اور نہ تھا۔ خنجر ہلال کا ہے قوم و نشاں ہمارا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس سے پہلے چاند اقبال کو خنجر نظر آ رہا تھا، دوڑتے ہوئے گھوڑے، چمکتی ہوئی تلواریں، سجے ہوئے سر، جنگ و جدال۔ اس کے علاوہ اسلام کا مفہوم اقبال کی نظروں میں کچھ اور نہ تھا۔ لیکن جب اقبال کو اقبال سے یہ در ملا تو اب آبرد ختم ہو گئی، آمد شروع ہو گئی، اقبال کی روح کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے۔ یہ ہے کہ جب در اہل بیت سے انسان وابستہ ہوتا ہے تو صفت اپنے بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا وہ کلام جسے قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کے اندر آمد ہی آمد ہے، آبرد نہیں ہے، آمد ہی آمد ہے، کیونکہ آپ عرب کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عرب کی شاعری کو جنگ و جدال سے نکال کر رسول اللہ کی مدح اور تعریف میں ڈھال دیا۔ حضرت عمران سے پہلے جو عرب کی شاعری تھی، جو عرب کی پوئٹری تھی، اس میں سوائے جنگ و جدال کے کچھ اور تھا ہی نہیں۔ انسانوں کی وہ تعریف کرتے ہی نہیں تھے، اگر وہ تعریف کرتے تھے تو صرف خون ریزی کی، چمکتی ہوئی تلواریں، سجے ہوئے سر، دوڑتے ہوئے گھوڑے، برستا ہوا لہو۔ اس کے علاوہ عرب کی شاعری کا مفہوم کچھ اور نہ تھا۔
لیکن حضرت ابو طالب نے عرب کی شاعری کو جنگ و جدال سے ہٹا کر معصوم کی مدح اور تعریف میں ڈھالا۔ قصیدہ لامیہ پڑھ کے دیکھیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پاکستان کے اندر تو چھپا ہے، اردو کے اندر ترجمہ بھی ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے علی کے باپ کا کلام ہے، علی کے باپ کا کلام ہے تو کیسا ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قصیدہ لامیہ کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں توحید ہی توحید پائی جاتی۔ پس منظر کیا ہے؟ عرب کے اندر قحط پڑا، مکہ کے اندر کفار قریش نے حضرت عمران ابو طالب کو گھیر لیا۔ یا سقی ابن سقی، یا کریم ابن کریم، آپ کی ہاتھوں میں لکیریں نہیں ہیں، سخاوت کے بہتے ہوئے دریا ہیں۔ دنیا یتیم بناتی، آپ یتیموں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ دنیا بیوہ بناتی، آپ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردائیں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا ایک قطرہ آپ کے لیے جانیں لے لیتی ہے، آپ کی در حیات کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ دنیا ایک نوالے کے لیے قتل کر دیتی ہے، آپ کے سخاوت کے گرم تندوروں کی بوئے صحراؤں کے بھوکوں کو بلا کر سیراب کر دیا کرتی ہیں۔ یا سقی ابن سقی، یا کریم ابن کریم، فصلیں مفقود ہو چکی ہیں، نہ پانی ہے، نہ آب ہے، نہ گل ہے۔ اپنے رب سے دعا کریں، بتوں سے نہیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ ابر کرم الہی برسنے لگے۔ حضرت عمران چاہتے تو اسی وقت پروردگار عالم سے دعا کرتے، کیونکہ ولی خدا تھے، کیونکہ حجت خدا تھے، اسی وقت دعا کرتے، ابر کرم الہی برسنے لگتا۔ لیکن حضرت عمران کو توسل کو جواز بھی عطا کرنا تھا، تو ننھے سے محمد کا ہاتھ تھاما، عمر 10 برس ہے رسول اللہ کی، مدینے کی مکے کی سرحدوں کو چھوڑ دیا، صحراؤں میں آ گئے۔ ابھی لبوں میں جنبش باقی تھی، شاید قحط پڑا ہی اس لیے تھا تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ جلی اور ولی کے درمیان رشتے کس نوعیت کے ہوا کرتے۔ ابھی حضرت ابو طالب کے لبوں میں جنبش باقی تھی کہ ابر کرم الہی سمٹ سمٹ کر آنے لگے، بارش ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی۔ سنانے لگا ہوں آپ کو قصیدہ لامیہ کے وہ جملے کہ جناب عمران کہتے ہیں وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْعَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتِ مِنْ آلِ ہاشم فَإِنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَازِلٍ وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ کتنا حسین ہے محمد تیرا یہ چہرہ، جس کے ذریعے ابر کلم الہی کو طلب کیا جاتا ہے۔ وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ اور تیری بارگاہ وہ ہے جہاں یتیموں کو اور بیواؤں کو قرار ملتا ہے۔ میں کہوں حضرت عمران ابھی رسول اللہ کی عمر 10 برس ہے، ابھی تو یہ جوان ہوں گے، 40 برس کے ہوں گے، اعلان رسالت کریں گے، پھر جا کے کہیں منزل بھی آئے گی، مدینے جائیں گے کہ یتیموں کو اور بیواؤں کو ان کی بارگاہ میں قرار حاصل ہوگا۔ لیکن آپ تو پیپر آؤٹ کیے دے رہے ہیں کہ تیری بارگاہ وہ ہے کہ جہاں یتیموں کو اور بیواؤں کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ ذات عمران وہ ہے جو مکہ میں رہ کے مدینے کی غیب کی خبریں دیا کرتا۔ وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتِ مِنْ آلِ ہاشم فَإِنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَازِلٍ اور جب بنی ہاشم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ وقت گزر گیا۔ یہ ہے وہ شاعری جس کے اندر آمد ہی آمد پائی جاتی ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرا، حضرت عمران اس دنیا میں نہیں رہے، رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب مدینے کے اندر قحط پڑا، وہی جملے جو کفار قریش نے حضرت عمران ابو طالب کے لیے بولے تھے، آج مدینے کے مسلمان رسول اللہ کے لیے بول رہے تھے۔ یا سقی ابن سقی، یا کریم ابن کریم، آپ کے ہاتھوں میں لکیریں نہیں ہیں، سخاوت کے بہتے ہوئے دریا ہیں، فصلیں ناپید ہو چکی، پانی مفقود ہے۔ دعا کرے اپنے پروردگار عالم سے کہ ابر کرم الہی برسنے لگے۔ رسول اللہ چاہتے تو
بادلوں کو اشارہ کرتے اور اسی وقت بارش ہونی تھی، لیکن نہیں، اب حضرت عمران کے چھوڑے ہوئے نقش کف پا پہ نبوت قدم رکھنے لگی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اب حضرت عمران کی وہ چھوڑی ہوئی سنت شریعت کا حصہ بن چکی تھی، جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ نماز استسقاء کیا ہے؟ اگر بارش نہ ہو، قحط پڑا ہوا ہے، تو پھر جاؤ صحراؤں میں جاؤ، 2 رکعت نماز استسقاء پڑھو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہو جاؤ، انشاءاللہ ابر کرم الہی برسنے لگے گا۔ یہ حضرت عمران ہی کی تو سنت تھی کہ صحراؤں کو چھوڑ، اس شہر کو چھوڑ دو، صحراؤں میں آ جاؤ اور پھر پروردگار عالم سے دعا کرو۔ حضرت رسول اسلام نے مدینے کی سرحدوں کو چھوڑ دیا، صحراؤں میں آ گئے، 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی۔ وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ، حضرت عمران کی شاعری کا وہ جملہ، وَعَبِيزُ يُسْتَسْقَى، جس کو نماز استسقاء شریعت نے بنا دیا۔ رسول اسلام نے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے۔ تاریخ طبری کے یہ جملے ہیں کہ ابر کرم الہی سمٹ سمٹ کر آنے لگے، بارش ہونے لگی، رسول اسلام ایسے مسکرائے کہ آپ کے تمام دندان مبارک ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، علی ذرا میرے چچا ابو طالب کے قصیدہ لامیہ کے وہ اشعار تو سناؤ۔ امیر المومنین ذرا میرے چچا ابو طالب کے قصیدہ لامیہ کے اشعار تو سناؤ، تو پتہ یہ چلا کہ کائنات جس کا کلام سنے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کا کلام سنے اسے عمران ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی مکاتب ہیں، ان کے اندر 2 صفتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ ایک تو ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور دوسری صفت یہ کہ اس مکتب ہدایت کے اندر قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت کا فقدان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپس میں اختلاف یہ اس کی صفت، اور کنٹینویشن آف گائیڈنس اس کا فقدان ہوتا ہے۔ کارل مارکس ختم ہوا، گائیڈنس ڈسکنٹینیو ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ جب بانی فکر جب افکار پیش کرتا ہے، تخیلات پیش کرتا ہے، تو دنیا سے قبول کر لیتی ہے، لیکن جب لوگ اس سے جڑتے ہیں تو ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور پھر کنٹینویشن آف گائیڈنس کا فقدان ہو جاتا ہے۔ جس مکتب ہدایت کو آپ اس دنیا میں دیکھیں گے، ایک تو اس کی صفت یہ ہوگی کہ آپس میں اختلاف پایا جائے گا، اور دوسری صفت اس میں یہ پائی جائے گی کہ قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت کا اہتمام اور انتظام اس کے اندر نہیں ہوگا۔ جس مکتب ہدایت کو آپ دیکھ لیں، غالب اپنے دور کا غالب ہے، مگر اپنی نسل میں غالبیت نہ بخش سکا۔ اقبال اپنے دور کا اقبال ہے، مگر ان کی نسل میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا۔ میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا، مگر ان کی نسل میں ہمیں فقیری نظر آئے، کوئی امیر نظر نہیں آیا۔ جوش ملی آبادی شاعر انقلاب تھے، مگر ان کی نسل میں ہمیں کہیں جوش و خروش نہیں پایا جاتا۔ میر انیس خدائے سخن، لیکن انیس کی نسل میں ہمیں 19 ہی ملے، کوئی 20 نہ ملا۔ آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن جب آئنسٹائن مر گئے تو نہ آئنسٹائن کو ٹائم مل سکا، نہ انہیں اسپیس مل سکی۔ نیوٹن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن جب نیوٹن کو منوٹن مٹی نے اپنے دامن میں لیا تو نیوٹن بیچارہ ٹن ٹن ہو کے رہ گیا۔ نیوٹن کی نسل میں ہمیں کوئی دوسرا نیوٹن نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا شعار ہے کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا نہیں ہوتا۔ باپ پروفیسر، بیٹا جاہل، باپ ڈاکٹر، بیٹا مریض،
تو جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، 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 اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت نبوت وہ ہیں کہ جن کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ اصول کے معاملے میں اور نہ ہی فروع کے معاملے میں۔ صحابہ کرام، ان کی سر کی جوتیاں ہمارے سروں پر، ان کی قدموں کی خاک ہمارے سروں پر، لیکن صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحابی صحابی ہے، لیکن صحابی کا بیٹا صحابی نہیں ہوا کرتا، صحابی کا بیٹا صحابی نہیں ہوا کرتا۔ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف، صحابہ کرام میں اور رسول اسلام کے درمیان اختلاف، ازواج مطہرات میں آپس میں اختلاف، ازواج مطہرات اور رسول اسلام کے درمیان اختلاف، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے اندر آپس میں کوئی اصول میں اور نہ ہی فروع میں اختلاف پایا جاتا۔ اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے کہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا؟ کوئی اہمیت ہونی چاہیے نا، اس کی کوئی امپورٹنس اس کی ہونی چاہیے کہ آل رسول کے اندر کوئی اختلاف نہیں، 14 معصومین کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آؤ قرآن مجید سے پوچھو کہ قرآن مجید تیرے پاس کون سا ایسا پروف اور دلیل ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ تو بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید اپنے آپ کو الہی کلام ثابت کرنے کے لیے بڑھ کے آواز دے گا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لِوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا۔ اب دیکھنا چاہتے ہو کون سا مکتب ہدایت کہاں سے ہے، تو یہ دیکھو کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ اگر اختلاف پایا جائے تو کہیں اور سے ہے، اور اگر پورا مکتب فکر وحدت خیال میں پنا نظر آئے تو غدیر خم کی طرف سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کو دو طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک اہل بیت کو لغت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، اور دوسرا اہل بیت کو اصطلاح کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹرمینالوجی اور ہوتی ہے، اصطلاح اور ہوتی ہے، لغت اور ہوتی ہے، ڈکشنری اور ہوتی ہے۔ جب آپ اہل بیت کو ڈکشنری سے سمجھیں گے، آل رسول کو ڈکشنری سے سمجھیں گے، تو ڈکشنری کے مطابق آل رسول کا مطلب گھر والے، آل رسول کا مطلب بیٹی، اہل بیت کا مطلب داماد، اہل بیت کا مطلب بیویاں، اہل بیت کا مطلب بیٹیاں، اہل بیت کا مطلب گھر والے، یہ ہے لغت۔ لیکن جن اہل بیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ لغت والے اہل بیت نہیں ہیں، اصطلاح والے اہل بیت۔ توجہ چاہتا ہوں، اصطلاح اور ہوتی ہے، ٹرمینالوجی اور ہوتی ہے، اور لغت اور ہوتی ہے۔ لغت کے ذریعے جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو واقعاً بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں لغت کے ذریعے، لیکن جن اہل بیت کی ہم بات کرتے ہیں وہ لغت ہے ہی نہیں، وہ اصطلاح ہے۔ سلمان و منا اہل بیت یہ اصطلاح نہیں ہے، لغت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت باریک پوائنٹ ہے۔ اہل بیت کو لغت کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اہل بیت کو ٹرمینالوجی اور اصطلاح کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ لغت کے ذریعے جب سمجھیں گے تو بیوی، گھر والے، رشتہ دار، داماد، نواسے، یہ سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اہل بیت کون؟ گھر والے نہیں، رشتہ دار نہیں، اہل بیت کا مطلب بیٹی نہیں، اہل بیت کا مطلب داماد نہیں، اہل بیت کا مطلب بلڈ ریلیشن والے نہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جن کی تخلیق ایک نور سے ہوئی ہو،
اہل بیت اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے ان ذہنوں کے لیے کہ جو ہم ذہن رسول ہوں، ہم کردار رسول ہوں، ہم فکر رسول ہوں، جن کے افکار کے سانچے مشیت نے ایک جیسے ڈالے ہوں، جن کا سطح شعور ایک جیسا ہو، جن کا مینٹل لیول ایک جیسا ہو، جن کی آئی کیو ایک جیسی ہو۔ اگر آئی کیو ایک جیسی نہ ہوتی تو مباہلہ میں لے جانے کے لائق نہ ہوتے۔ مباہلہ میں لے جانا بتا رہا ہے کہ عمریں اونچی نیچی ہوں مگر سطح شعور ایک جیسا ہو۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو ان کے در پہ جا کے سوال کرو، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں۔ اگر ذہنوں میں اختلاف ہوگا تو کوئی آدھی روٹی دے گا، کوئی پوری روٹی دے گا، کوئی تھوڑی سی روٹی دے گا، کوئی کچھ بھی نہیں دے گا، مگر جس زاویے سے ایک کا ہاتھ اٹھا تھا روٹی دینے کے لیے، اس زاویے سے، اس اینگل سے سب کا ہاتھ اٹھا تھا، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن کا سطح شعور ایک جیسا ہے۔ اہل بیت اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے ان اذہان عالیہ کے لیے کہ جن کا سطح شعور ایک جیسا ہو، جن کا مینٹل لیول ایک جیسا ہو، جن کی فکر ایک جیسی ہو، جن کے افکار ایک جیسے ہوں، جن کی سیرت ایک جیسی ہو، جن کا کردار ایک جیسا ہو، وہ ہیں آل رسول۔ آل رسول کا مطلب اولاد رسول بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، جو احادیث میں وارد ہوا، جو آیتوں میں وارد ہوا، یہ لغت نہیں ہے، اصطلاح۔ ورنہ آپ ایمان سے بتائیے کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا تو یہ صندوق ملا کسے؟ قرآن کہتا ہے یہ صندوق ملا آل فرعون کو۔ فرعون کی کوئی اولاد تھی؟ نہیں تھی نا۔ تو آل کا مطلب یہاں لغت نہیں، اصطلاح ہے۔ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ ملے جن کی ذہنیت فرعون کی ذہنیت جیسی، فرعون کی ذہنیت سے ملتی جلتی تھی، تو قرآن مجید نے انہیں آل فرعون کہا۔ تو آل رسول کا مطلب اولاد رسول نہیں، آل رسول کا مطلب وہ اذہان جن کی ذہنیت رسول جیسے۔ دنیا غلط سمجھی، دنیا سمجھی اہل بیت کا مطلب بیٹی، جو لغت نہیں تھی اسے لغت سمجھا، ٹرمینالوجی کو لغت سمجھا۔ دنیا سمجھی اہل بیت کا مطلب بیٹی تو مصنوعی بیٹیاں بنانے کی ضرورت پڑی۔ دنیا سمجھی اہل بیت کا مطلب داماد، نہ جانے کس کس کو داماد بنا دیا۔ دنیا یہ سمجھنے لگی اگر عزت کا سرٹیفکیٹ دینا ہے تو ان کو گھر والے بنا لو، مگر گھر والوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ عزت ان لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے کہ جو مقصد میں شریک ہوا کرتے ہیں، جن کے اذہان ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ پر فخر کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ان کی شریک حیات تھی، ہمیں فخر اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کی شریک حیات تھی، ہمیں فخر اس لیے ہے کیونکہ آپ ان کی شریک مقصد حیات۔ علماء کرام تشریف فرمائے، مجھے کوئی ایک روایت دکھائیے کہ جب رسول السلام نے جب ان ہستیوں کا تعارف کرایا ہو تو یہ کہہ کے کرایا ہو کہ ان کی عزت کرنا، تکریم کرنا، تعظیم بجا لانا، کیونکہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا نواسا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر رسول اللہ نے ان کا تعارف کرایا ہے تو انداز یہ تھا کہ اے حسین تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، 9 اماموں کا باپ ہے، تو حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے، حجت کا بھائی ہے، 9 حجتوں کا باپ ہے، تو ولی ہے، ولی کا بیٹا ہے، ولی کا بھائی ہے، 9 ولیوں کا باپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں شہزادوں کو کاندھے پر بٹھا کر اپنی زلفوں کو حسنین کے حوالے کر دیا۔ یہ زلفوں کو حسنین کے حوالے نہیں کیا، یہ اسلام کی باگڈور حسنین کے سپرد کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان کے ذہنوں میں اختلاف ہوتا نا تو کوئی اس ڈائریکشن میں لے جاتا، کوئی اس ڈائریکشن میں لے جاتا، مگر جس سمت میں حسن لے جاتے ہیں اسی سمت میں حسین لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ذہنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے آنکھیں 2 ہوتی ہیں منظر ایک ہوتا ہے، شہزادے 2 ہیں مقصد حیات 2 ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کتاب پڑھتے ہیں، جمعرات شاید پرسوں ہے، حدیث کتاب پڑھیں گے، امام حسن مجتبی تشریف لاتے ہیں،
گھر کے اندر داخل ہوئے، ماں کو سلام کیا، کیا فرمایا؟ انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اماں میں ایک ایسی پاک اور میٹھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جد نانا رسول اللہ کی۔ امام حسن کا پہلا ریئیکشن کیا ہے؟ انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ امام حسین آتے ہیں، انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اس کا مطلب جو حسن کا ریئیکشن وہ حسین کا ریئیکشن، جو ان کا تاثر وہ ان کا تاثر، جو ان کا ذہن وہ ان کا ذہن، جو ان کی فکر وہ ان کی فکر، جو ان کی سوچ وہ ان کی سوچ، جو ان کے قصائد وہ ان کی قصائد، جو ان کی عادات وہ ان کی عادات، جو ان کی اطوار وہ ان کی اطوار۔ تو پھر مورخ کا بکا ہوا قلم یہ نہ لکھے کہ ایک جنگ پسند تھا اور دوسرا صلح پسند تھا۔ حدیث قصہ نے بتا دیا، رسول اسلام نے بتا دیا۔ جملہ دینے جا رہا ہوں، رسول اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جنگ کر کے بھی میدان صلح کا حسن ہے اور یہ صلح کر کے بھی میدان کربلا کا حسین ہے۔ رسول اسلام نے تعارف کبھی یہ کہہ کے کرایا ہی نہیں کہ ان کی عزت و تعظیم و تکریم اس لیے بجا لانا کیونکہ یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی، یہ میرا داماد، یہ میری بیٹی ہے۔ نہیں، یہ حجت ہے، یہ ولی ہے۔ ننھا سا حسن رسول اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کے کہا، یا رسول اللہ آپ تو یہ فرماتے تھے یہ ولی ہے، یہ حجت ہے، یہ امام ہے، یہ تو بچوں کی طرح آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبوت نے کہا، یہ بچوں کی طرح آسمان کو نہیں دیکھ رہا، یہ لوح محفوظ میں جھانک رہا۔ ہمارے بچے ماؤں کی گودوں میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے۔ دنیا غلط سمجھی، دنیا سمجھی اہل بیت کا مطلب بیٹی، دنیا سمجھی اہل بیت کا مطلب داماد۔ نہیں عزیزان کرام، ورنہ آپ بتائیے کہ رسول اللہ کی کوئی پرائیویٹ زندگی ہے؟ نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، یہ ہر وقت محمد ہے، ہر وقت رسول ہے، یہ محمد ہر وقت رسول ہے، کبھی محمد سے اس کی رسالت جدا نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی بشریت کا چینل لگا دیا، کبھی رسالت کا چینل لگا دیا، نہیں، یہ ہر وقت رسول ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے، خلوت میں جلوت میں نشیب میں فراز میں مسجد میں حرم میں حجرے میں میدان کارزار میں ہر وقت رسول ہے۔ رسول سے اس کی رسالت کبھی جدا ہوتی نہیں۔ رسول اللہ بند حجروں میں اپنے اوپر شہد حرام قرار دے لیتا ہے، میں شہد نہیں کھاؤں گا، کوئی پرابلم کی بات نہیں تھی۔ مشیت نے کیا کہا کہ اے میرے نبی ان چیزوں کو کیوں اپنے اوپر حرام قرار دیتے؟ تنقید کسی اور پر دیتے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی۔ میں آپ لوگوں کی توجہات کو ایک نقطے کی طرف مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ یا پروردگار رسول اللہ کی کچھ تو پرائیویٹ زندگی ہونی چاہیے، کچھ تو اسپیس دے اپنے رسول کو۔ یہ کیا ہے کہ ہر وقت مشیت کی نگاہیں گڑی ہوئی؟ اگر بند حجروں میں شہد نہیں کھا رہے رسول تو نہ کھائیں۔ پرابلم کیا ہے مشیت کو کہ نہیں کھاؤ؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس کا مطلب مشیت بتانا چاہتی ہے کہ رسول کی کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں ہے، ہر وقت رسول ہے، ہر وقت رسول ہے۔ وہ نبی جو بند حجروں میں شہد حرام قرار دے لے، یعنی شہد نہ کھائے، ترک کر دے، مشیت انفلٹریٹ کرتی ہے، مداخلت کرتی ہے اور کہتی ہے میرے نبی کھاؤ۔ وہ نبی تقریر کر رہا، آفیشل آورز ہیں، بند حجروں میں آفیشل آورز نہیں ہوتے، تقریر کر رہا ہے، آن ڈیوٹی ہے۔ بچہ گرا، تقریر چھوڑی، صحابیت کی صفوں کو چیرا، بچے کو اٹھایا، منبر پر لے کر آئے، بٹھایا، خدا کی تعریف چھوڑ دی، حسین کی تعریف کرنے لگا۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ نبی جو بند حجروں میں شہد نہ کھائے، آیت روک دیتی ہے، آیت ٹوک دیتی ہے، وہ سجدوں کو طول دیتا ہے، کوئی آیت نہیں، وہ تقریر چھوڑ دیتا ہے آن ڈیوٹی، کوئی آیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نبی نے نواسے کو نہیں اٹھایا تھا، یہ ایک منصبدار نے دوسرے منصبدار کو اٹھایا۔
دنیا غلط سمجھی، دنیا سمجھی کہ نانا کی پشت پر یہ نواسا ہے، یہی سمجھتی ہے نا دنیا۔ نہیں عزیزان کرام، اگر یہ نانا کی پشت پہ نواسا ہوتا، تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ نانا کی پشت پہ بس نواسا ہوتا، بس اونلی نواسا، تو رسول گرا دیتے۔ اور یہ تاریخ عبادت میں سنہرے لفظوں سے لکھا جاتا کہ رسول کو نواسا بہت عزیز تھا مگر سجدہ زیادہ عزیز تھا۔ رسول کو نواسا بہت عزیز تھا مگر سجدہ زیادہ عزیز تھا۔ رسول کی عبادتوں میں 4 چاند لگ جاتے، اور وہ رسول اعظم، وہ سید المرسلین، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل و مدثر، جس کا چلنا مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا، جس کی سانسیں تلاوت تھی، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر تفسیر تھی، جس کا نفس نور تھا، جس کا جسم نورگر تھا، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس تھیں، جس کی راتیں تطہیر تھیں، اس نبی کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ نواسے کی خاطر سجدے کو طول دے۔ اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نواسے کی خاطر سجدے کو طول دے۔ جو سجدوں کا مفہوم سکھانے آیا ہو، جو عبادتوں کا سلیقہ سکھانے آیا ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نواسے کی خاطر سجدوں کو طول دے دے۔ مگر یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں تھا، یہ نبوت کی بلندیوں پہ شہادت تھی، یہ فراز عصمت پہ امامت کبریٰ کا وزن رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی نبوت کی پیشانی سجدہ ریز ہوئی، ایک بچہ صحابیت کی صفوں کو چیرتا ہوا نبوت کی پشت پر سوار ہوا، جبرائیل امین نازل ہوئے، اے میرے منصب دار رسالت، قدرت کا یہ قطعاً فیصلہ ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی رضا و رغبت سے نہ اتر جائے، سجدے کو طول دیتے رہو۔ نبوت کی پیشانی سجدہ ریز رہی، اور نبی نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ اب حسین نام نہیں ہے نواسے کا، سجدوں کی آبرو کو حسین کہتے۔ جو خود روح سجدہ ہے، جو خود روح عبادت ہے، اگر حسین کی عبادت کسی بھی تعظیم، حسین کی تعظیم کسی بھی عبادت سے کم ہوتی تو فرشتے کبھی بھی عرش کے مصلے چھوڑ کے فرش پہ نہ آتے، اور اگر آ بھی جاتے تو ترک اولیٰ میں گرفتار ہو جاتے۔ ایولوشن کا فلسفہ ملائکہ سے زیادہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے، لیکن فرشتوں نے عرش کے مصلے چھوڑ دیے اور زمین پر آ گئے۔ فخر کیا ہے فرشتوں نے، لیکن نہ تسبیح پر، نہ تحلیل پر، نہ قیام پر، نہ سجود پر۔ اگر فرشتوں نے فخر کیا ہے تو اس بات پر کہ میں نے سیدہ کے لال کا جھولا جھلایا، سیدہ کے لال کا جھولا جھلایا۔ بس آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، اب میں باب مصائب میں داخل ہونے لگا۔ باب مصائب میں وہ حسین، وہ حسین دنیا نے دیکھا تھا، دنیا نے دیکھا تھا کہ تقریر چھوڑ کے نبی نے پشت پر بٹھا لی۔ دنیا دیکھتی تھی کہ سجدوں کو طول دے رہے ہیں، کیا یہ نواسے کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں، یہ سید المرسلین جوانان جنت کے سردار کی تعظیم کر رہے ہیں، جوانان جنت کے سردار کی تعظیم۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرا مولا کربلا میں تقریر کر رہا تھا تو ان واقعات کو یاد دلا رہا تھا۔ میں مصداق انما ہوں، میں مصداق العطا ہوں، میں مصداق کوثر ہوں۔ میری ذات وہ ہے جو لعاب دین رسالت سے بلا فصل سیراب ہوتی رہی ہے۔ میں وہ ہوں جس کا منبر پشت رسول ہے، مگر لوگوں کی طبیعتوں پر کوئی اثر نہ ہوا، لوگوں کے مزاجوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے تقریر روکی اور کہتے ہیں علی کا بیٹا، سیدہ کا نام، رسول کا نواسا، حسن کا بھائی تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہے اور تمہاری طبیعتوں میں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام غذائیں تمہارے لہو کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔
جب حرام غذائیں لہو کے اندر شامل ہو جائیں تو حسین سمجھ میں نہیں آیا کرتا ہے. حسین اسی کی سمجھ میں آتا ہے. عرفان حسینی وہی حاصل کرتا ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا حلال غذاؤں کا لہو ہوتا ہے، جس کا خاندان طیب و طاہر ہو، جس کے والدین پاک و پاکیزہ ہو. نجس خاندان والوں کی سمجھ میں نہیں آتا حسین کیا ہے. ہاں زدارو وہ حسین کہ ولید نے سوال بیعت کیا، امام نے ولید سے ایک ہی جملہ کہا، حر سے بھی یہی کہا تھا امام نے، اس مقام پر سوال بیعت کرنا مناسب نہیں، تو مجھے شام لے چل، شام میں یزید مجھ سے سوال بیعت کرے اور میرا جواب سنے. مگر ولید بڑا سیاسی تھا، بڑا مکار تھا. وہ جانتا تھا کہ حسین کا یزید کے دربار میں پہنچ جانا اتنا ہی خطرناک ہے کہ جتنا موسیٰ کا فرعون کے دربار میں پہنچ. اموی سیاست نے امام حسین کو رو کے رکھا. امام نے کہا تو صحیح میں جاؤں گا، چاہے دیر سے پہنچوں، چاہے گھوم کر پہنچوں، چاہے سجاد کی شکل میں پہنچوں، چاہے زینب کی شکل میں پہنچوں، چاہے سکینہ کی شکل میں پہنچوں. اس لیے کیونکہ جو تاثیر میرا کلام پیدا کرتا ہے وہی تاثیر ان کا کلام پیدا کرتا ہے. ان کے کلام میں اور ہمارے کلام میں کوئی فرق نہیں. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، سید سجاد کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، زینب و ام کلثوم کی بات تو چھوڑ دیجئے، ستوت و سیاست سکینہ سے سوال بیعت نہ کر سکتے. نام نہیں تھا سکینہ، نام تھا فاطمہ. ہر بیٹی کا نام فاطمہ اور ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا. اتنے علی اور فاطمہ تھے، تسکین کا سبب سکینہ. کبھی علی اکبر کے پاس، کبھی جناب عباس کے پاس، کبھی اون و محمد کے پاس. وہ سکینہ جو شب عاشور گھر بھر کی محبت کا مرکز بنی رہی، آج روز عاشور دنیا کی نظریں بدل گئی. اب بچی کے ہاتھ میں باپ کا دامن ہے، حسین پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، سکینہ کے ہاتھوں میں بابا کا دامن مختصر ہوتا چلا جاتا ہے. حسین نے کہا میری بچی یتیموں کی طرح زندہ رہے. 4 برس کی بچی پلٹ کے پوچھتی ہے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب رخساروں پر تماچے لگ جائیں، جب کانوں کی بالیاں اتر جائیں، جب سر سے ردا چھن جائے، جب گلے میں رسی. حاضر دارو وہ وقت عصر جب سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزل آیا، کسی ظالم نے سکینہ کے تماچے مارے. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کیا میرا بابا مارا گیا؟ اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلامت رکھے. مگر حسین کا تو گھر اجڑ گیا. زادارو سکینہ یتیم بن کے، اسیر بن کے، بیمار بن کے، قیدی بن کے، بھوکی سکینہ، پیاسی سکینہ. مجھے بتاؤ کسی روایت میں سکینہ نے پانی پیا؟ کوئی روایت دکھاؤ سکینہ نے کھانا کھایا؟ ہاں زادارو سکینہ کی پیاس جب بجھی جب سکینہ کو موت آ گئی. آج بھی زندان شام کے اندھیروں میں جس کے گریہ اوزاری کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، پروردگار شام کے اندر امن قائم کر تاکہ ہم سیدہ کی زیارت کے لیے شام جا سکیں. یہ بچی کل بھی مظلومہ تھی، یہ بچی آج بھی مظلومہ. حاضر دارو کوفے پہنچ گئی سکینہ یتیم اور اسیر بن کر. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں سانس نہیں لیا جاتا مجھ سے، سانس نہیں لیا جاتا، تھوڑا سا پانی مل. اندازہ لگائیے جناب زینب ان حساس حالات میں، ان حساس لمحات میں سکینہ کو تسلی دے تو کیسے دے. جناب زینب کہتی ہے میری بچی کون تجھ پر یتیموں پر رحم کھائے گا؟ تجھ کو پانی پلانے والے فرات کے کنارے ہمیشہ میں. بالا خانے پر ایک مومنہ اس بچی کے جملوں کو سن رہی تھی. کنیز سے کہتی ہے کنیز یہ بچی بڑی پیاسی ہے، یہ تڑپ رہی ہے پیاس سے، اگر اسے پانی نہ دیا تو یہ مر جائے گی. جیسے مچھلی کو تالاب سے سمندر سے نکال لیا گیا. کنیز آپ خورے میں پانی لا کر کہتی ہے قیدی اس بچی کو پانی پلا دے، بڑی پیاسی.
اس کا دم نکل جائے گا اگر اس نے پانی نہ پیا۔ جناب زینب کہتی ہے میری بچی پانی پی لے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ نظر ڈالی، سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، عرب کے شریف کبھی اس غذا کو قبول نہیں کرتے جب تک میزبان سامنے نہ، لے جا اس پانی کو اور کہہ دینا کہ ہم اس غذا کو قبول نہیں کریں گے جب تک میزبان سامنے نہ ہو۔ وہ کنیز جا کے کہتی ہے بی بی قیدی دیکھے ہیں مگر ایسے غیرت دار قیدی نہیں۔ کہتے ہیں جب تک میزبان سامنے نہ ہو پانی نہیں پئیں گے۔ عزادارو مومنہ نے سر پہ ردا رکھی، آپ قورے میں پانی لے کر آئی، کہتی ہے قیدی اس بچی کو پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ سکینہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا لمس محسوس ہوا، نہ جانے کس کس کی یاد آ گئی ہوگی۔ ہائے میرا چچا عباس، ہائے بھیا علی اکبر، اے میرا پیاسا بابا۔ عزادارو مومنہ کہتی ہے میری بچی، میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ پروردگار یتیم بچوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو پانی پی لے لیکن میرے لیے کچھ دعائیں مانگ لینا۔ زینب نے کٹورے پر ہاتھ رکھ کے کہا اے سکینہ اب پانی جب پینا جب مومنہ کے لیے دعائیں کر لینا۔ سکینہ کہتی ہے مومنہ کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگوں؟ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے آسمان کی طرف بلند کیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ہیں، مومنہ کا شوہر خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، اس کے بچے یتیم نہ ہو، اور کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگوں؟ سن سکو گے عزادارو؟ دل پر چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ جیسے تو یتیم ہوئی ہے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے یہی کہہ کے دعا مانگی، اے پالنے والے جیسے میں یتیم ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم۔ اور کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگوں؟ کہا بیٹی دعا مانگ کے پروردگار وہ گھڑی جلد نزدیک لائے جب میں مدینے جا سکوں۔ مدینے کا نام سنا تو زینب چونکی، کون ہے تیرا مدینے میں، کون ہے تیرا مدینے میں؟ وہ کہتی ہے تم کیا جانو ہم مسلمانوں کا سب کچھ مدینے میں۔ خدا سلامت رکھے آل رسول کی ڈیوڑی کو، خدا سلامت رکھے شہزادے حسین کو، خدا سلامت رکھے علی اکبر کی جوانی کو، خدا سلامت رکھے شہزادی سکینہ اور شہزادے علی اصغر کو۔ جب مدینے جاؤں گی تو سکینہ کے لیے تحفے لے کے جاؤں گی۔ زینب کہتی ہے اے ام حبیبہ، ام حبیبہ کانپنے لگی، اے قیدی تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ اے قیدی تجھے میرا نام کیسا پتا چلا؟ اور ایک بات کہوں، نہ جانے کیوں تیری آواز، نہ جانے کیوں تیری آواز میری شہزادی زینب سے۔ زینب نے کہا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں تو کنیز تھی، یہ سب کچھ دیا ہوا زینب کا، بس سر اٹھا کے ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا، ذرا ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا نا ام حبیبہ زینب کو پہچان لے گی؟ عزادارو زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چہرے پر پڑے ہوئے سفید بالوں کو ہٹا کے کہا اے ام حبیبہ پہچان لے زینب کو۔ ام حبیبہ نے جب زینب کو بے مقنا و چادر دیکھا تو ایک مرتبہ سر سے ردا اتاری، زمین پر پھینکی، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ قیامت آ گئی، نبی کی بیٹی بے مقنا و چادر، اے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہا اے ام حبیبہ وہ دیکھ نو کے سینہ پر آفتاب امامہ، اور جس بچی پر تو نے رحم کھایا ہے حسین کے سینے پر سونے والی سے عالم الذین ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لعمرہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ رب کریم ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما لے۔ فرش عزا پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے۔ جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ جناب سکینہ کی راہوں پر چلاتے ہوئے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے، وہ توفیق عنایت فرما کہ جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی نوجوان شریعت کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام حسین کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے۔ غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے۔ پرچم توحید و ولایت کو سر بلندی عطا فرما۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں۔ ہمارے دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخشے۔ جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی مداوا ہے، حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ جمال اختر بنت سید بخشش حسین، سید علی محمد رضوی نے سچے صاحب، سید یاور حسین رضوی، سیدہ جمال اختر، علی محمد رضوی ابن یاور حسین، یاور حسین ابن ارتضیٰ حسین، بخشش حسین ابن ناظم حسین، ام لیلہ بنت ممتاز حسین، سکینہ بی بی بنت التفات حسین۔ حسین 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 بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، 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 پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پر، غریب جس گھڑی قبر حسین پر، یہ کہہ کے روئے قبر پہ سجاد نوح گر، کہہ کے روئے قبر پہ سجاد نوح گر، بابا سنو غریب
سے اب حالت سفر، بابا سنو غریبوں سے اب حالت سفر، حکومت نے بے وطن کو پھرایا ہے در بدر، زینب دیار شام میں جب ننگے سر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، مقتل سے ہم چلے تھے ہاتھوں میں تھی رسن، سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تھی رسن، بابا معاف کرنا نہ ہم دے سکے کفن، معاف کرنا نہ ہم دے سکے کفن، ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے شہیدوں کے سب بدن، ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے شہیدوں کے سب بدن، خاک اور خون میں ڈوبے نظر آئے خستہ تن، اولاد فاطمہ سر مقتل بکھر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں، اس طرح سے گزارا گیا ہمیں، کیونکہ سمندروں میں اتارا گیا ہمیں، سمندروں میں اتارا گیا ہمیں، بابا ہر ایک گام پہ مارا گیا ہمیں، بابا ہر ایک گام پہ مارا گیا ہمیں، باغی کی آل کہہ کے پکارا گیا ہمیں، رنجو علم کی تیغ جگر میں اتر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، بازار شام اور وہ لوگوں کا اجتہاد، شام اور وہ لوگوں کا اجتہاد، ایسے میں شمر لیتا تھا سیدانیوں کے نام، شمر لیتا تھا سیدانیوں کے نام، اس شام میں ہوا تھا اسیروں کا قتل عام، اس شام میں ہوا تھا اسیروں کا قتل عام، کوئی نہ تھا جو کرتا ہمارا بھی ہے تیرا، قاتل ہے دکھ رہے تھے جہاں تک نظر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی، ہر بار شام کی وہ مصیبت عجیب تھی، شام کی تو مصیبت عجیب تھی، بابا مجھے لگا کہ قیامت قریب تھی، مجھے لگا کہ قیامت قریب تھی، فضا کے حامی آ گئے وہ خوش نصیب تھی، فضا کے حامی آ گئے وہ خوش نصیب تھی، مگر غریب کی بیٹی غریب تھی، رسوائی شام کی
گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی زندان شام پہنچ تو یہ بھی غضب ہوا شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا عمار باب کرنے لگی گریا وہ فغار باب کرنے لگی گریا وہ فغار ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا کے در سے دیتی تھی امو کو جو صدا آخر یہی ہوا کہ سکینہ بھی مر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی دل سے غم حسین نہ ہو غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو غم خدا کرے لے جاؤ میں تمہیں لے جاؤں میں لحد میں لے جاؤ میں لہر میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو غم خدا کرے نشان حضرت پہلے نشان حضرت عباس کی ضیا نشان حضرت عباس کی ضیا سارے جہاں میں جائے سارے جہاں پہ چھائے سارے جہاں میں آئے پر چم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم خدا کرے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا آ جاؤ خیریت سے آ جاؤ خیریت سے آ جاؤ خیریت سے میرا غم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو غم
الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ. السلام